بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، قرآن کریم دستور حیات اور ضابطۂ حیات ہے۔ انسانی زندگی خواہ اجتماعیت سے تعلق رکھتی ہو یا انفرادیت سے، قرآن کریم مکمل طور پر انسان کو رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ ملازمت کے حوالے سے قرآن کریم نے دو بہترین اصول اور ضابطے ذکر کیے ہیں کہ اگر ہم لوگ ملازم رکھتے وقت ان دو اصول اور ضابطوں کو پیش نظر رکھیں اور اول بنیادوں پر انہی دو اصولوں اور ضابطوں پر ہم کسی بھی ملازم کا انتخاب کریں تو انشاءاللہ العزیز وہ ملازم ہمارے لیے نفع مند اور بہترین مفید ثابت ہوگا۔ اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ قصص کی آیت نمبر 26 میں کیا ہے۔ ان دو اصول اور ضابطوں کو سمجھنے سے پہلے اور ذکر کرنے سے پہلے اس کا تھوڑا سا پس منظر آپ کو سمجھنا ہوگا۔ یہ دو اصول اور ضابطے حضرت شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کے ذکر کردہ ہیں۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے خروج کر کے مدین کی طرف گئے، اس موقع پر وہاں پر ایک کنویں کے پاس انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور وہاں پر لوگ پانی پلانے کے لیے آ رہے تھے کہ اسی دوران دو عورتیں وہاں پر پانی پلانے کے لیے اپنے جانوروں کو آئیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ پانی کیوں نہیں پلاتی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم عورتیں ہیں اور یہ لوگ مرد ہیں، تو جب یہ پانی پلا کر چلے جائیں گے تو ہم جو ہے پھر اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گی۔ اس موقع پر اس کنویں کے پاس ہی ایک کنواں تھا ایک روایت کے مطابق، تو اس کے اوپر ایک بہت بھاری پتھر تھا جو کہ کافی زیادہ آدمی اٹھائیں تو پھر وہ اٹھایا جا سکتا تھا، ایک شخص کا کام نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کنویں کو اگنور کیا جہاں پر لوگ پانی پلا رہے تھے، اور دوسرا کنواں جس کے اوپر بھاری پتھر تھا اپنی قوت اور طاقت سے اس میں سے پتھر کو اٹھایا اور پانی نکال کر بکریوں کو پلا دیا۔ اب وہ عورتیں جلدی جلدی گھر چلی گئیں۔ جب گھر پہنچی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ اتنی جلدی کیسے آ گئیں؟ انہوں نے تمام قصہ اور ماجرا ذکر کر دیا۔ اس کے بعد ان دو عورتوں میں سے، ان دو بچیوں میں سے ایک عورت نے حضرت شعیب علیہ السلام اپنے والد گرامی کے سامنے اس موسیٰ علیہ السلام کو، اس آدمی کو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت تو ان کے لیے ایک اجنبی شخصیت تھے، ان کے لیے اجرت اوپر رکھنے کے لیے، ملازمت کے اوپر رکھنے کے لیے درخواست پیش کی۔ چنانچہ اسی درخواست کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ قصص کی آیت نمبر 26 میں کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، قالت احداہما یا ابت استاجر، ان عورتوں میں سے ایک عورت نے، ایک لڑکی نے کہا، اے ابا جان آپ اس آدمی کو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملازم رکھ لیں، مزدوری پر رکھ لیں۔ یہ تو گویا کہ درخواست ہوگی ملازمت پر رکھنے کے لیے، لیکن وہ بچی گویا کہ آگے دلیل پیش کر رہی ہے کہ میں اس کی ملازمت کی آپ کے سامنے درخواست کیوں کر رہی ہوں، اور اسی دلیل کے اندر بہت بڑا ضابطہ، قاعدہ کلیہ اس عورت نے بتا دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کہتی ہے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ ابا جان بے شک آپ جسے بھی ملازمت کے اوپر رکھیں، مزدوری کے لیے رکھیں، تو بہتر شخص ملازمت اور مزدوری کے لیے وہ ہوگا جس میں دو صفات پائی جاتی ہوں گی۔ نمبر ایک القوی، وہ مضبوط اور طاقتور ہوگا، قوی ہوگا، اور نمبر دو وہ شخص امانت دار ہوگا۔ اب حضرات گرامی قدر آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نمبر ایک تو یہاں پر لگے ہاتھوں میں یہ بھی بات عرض کرتا چلوں کہ لوگ اسلام کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ اسلام نعوذ باللہ عورتوں کو عزت نہیں دیتا۔ یہ کتنے بڑے عزت کی بات ہے کہ پروردگار نے ان دو بچیوں کا یہ قصہ اور ماجرا اور ان کے بیان کردہ ملازمت کے حوالے سے دو بہترین اصول قرآن کریم کے سینے میں سجا دیے اور قرآن کریم کی زینت بنا دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اور اسلام اور شریعت محمدیہ عورتوں کو عزت اور وقار دیتی ہے، بلکہ اس کو یوں کہیے کہ اسلام ہی نے آ کر عورت کو عزت اور وقار عطا فرمایا ہے، ورنہ اسلام سے پہلے عورت کو کہاں عزت اور وقار حاصل تھا۔ تو خیر یہ تو میں نے اس کے ضمنی طور پر جو ہے عورت کی عظمت، عورت کی شرافت اور اسلام میں عورت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اس حوالے سے گفتگو کر دی۔ اب آپ جو ہیں اس اصول اور ضابطے کی طرف آئیے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے دو اصول اور ضابطے ذکر کیے۔ نمبر ایک القوی ہو، مضبوط اور طاقتور ہو، اور نمبر دو امانت دار ہو۔ گویا کہ ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں، اگر ہم اس کو سمجھنے کے لیے القوی اور الامین کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی طور پر، اول طور پر
ملازم رکھنے کے لیے دو اصول ہیں۔ نمبر ایک صلاحیت کا ہونا، صلاحیت کو ہم نے القوی سے نکالا ہے، اور نمبر دو امانت دار ہونا، یہ تو بالکل واضح ہے۔ اب یہاں پر سمجھیے کہ ہم نے القوی کی جگہ پر صلاحیت کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس موقع پر جو ملازم رکھنے کے لیے ضرورت تھی، اس کے اندر قوت درکار تھی کہ ایک ایسا آدمی ہونا چاہیے جو اتنی ساری بکریوں کو سنبھال سکے، اور اگر اس کو کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، جیسا کہ وہ پتھر اتنا بھاری تھا اس کو اٹھانا پڑا، تو ظاہر بات ہے وہاں پر قوت کی ضرورت تھی۔ اب ہر شعبہ ہے زندگی کے اندر تو قوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب یہ جو ہمارے سیاستدان ہوتے ہیں، سیاست سے تعلق رکھتے ہیں، ظاہر بات ہے انہوں نے کوئی بھاری اور وزنی چیز تو نہیں اٹھانی ہوتی، وہاں پر قوت کا تعلق ہے انسان کی ذہنی استعداد کے ساتھ۔ تو اس لیے ہم نے القوی سے ایک اصول اور ضابطہ ایسا اخذ کیا کہ جو القوی کی تمام جہات کو شامل ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو قرآن کریم کا مزاج ہے کہ عمومیت کا مزاج قرآن کریم رکھتا ہے، اصول اور ضابطہ دے کر ہم نے اس کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے القوی کو ہم نے تعبیر کیا صلاحیت کے ساتھ۔ تو گویا کہ یہاں پر ہمارے سامنے بات کلیئر ہوئی کہ اگر ہم کوئی ملازم رکھنا چاہتے ہیں، ہم نے بنیادی طور پر دو شرائط اس کے اندر دیکھنی ہیں، دو صفات ہم نے دیکھنی ہیں۔ نمبر ایک، جس کام کے لیے ہم اسے رکھ رہے ہیں اس کام کی صلاحیت اس شخص کے اندر موجود ہو۔ نمبر دو، اس شخص کے اندر اس صلاحیت کے ہوتے ہوئے امانت داری کی صفت بھی ہونی چاہیے۔ اب آپ جو ہیں جائزہ لیتے جائیں، اگر آپ نے اسکول ٹیچر رکھنا ہے کسی بھی سبجیکٹ کے لیے، کسی بھی مضمون کے لیے، انگلش کے لیے، میتھ کے لیے، اسلامیات کے لیے، اردو کے لیے، اور اسی طور پر معاشرتی علوم کے لیے، تو آپ اس کی دو صفات کو دیکھیں گے۔ نمبر ایک کہ کیا وہ یہ مضمون پڑھا سکتا ہے یا نہیں، صلاحیت۔ نمبر دو، اس میں صلاحیت ہے، کیا یہ امانت دار بھی ہے کہ نہیں، بچوں کا ٹائم تو نہیں ضائع کرے گا، اور اسی طور پر جو ہے جو سکول کا ٹائم ہے اس میں خیانت تو نہیں کرے گا، اپنی ذمہ داری کے اندر خیانت تو نہیں کرے گا۔ دو چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے، صلاحیت کو بھی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے امانت کو بھی دیکھنا ہے۔ اگر آپ کسی شخص کو آپ کینڈیڈیٹ منتخب کرتے ہیں، آپ اس کو ایم این اے، ایم پی اے منتخب کرنا چاہتے ہیں، چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلر منتخب کرنا چاہتے ہیں، یعنی کوئی سا بھی عہدہ ہے، حتیٰ کہ آپ وزیر اعظم منتخب کرنا چاہتے ہیں، بنیادی طور پر آپ نے دو شرائط کو دیکھنا ہے۔ ان میں سے پہلی کیا ہے؟ صلاحیت، کہ کیا اس کینڈیڈیٹ کے اندر، اس ایم این اے، ایم پی اے کا جو امیدوار ہے، اس کے اندر اس عہدے کی صلاحیت ہے یا نہیں، یہ اس قابل ہے کہ نہیں کہ اس مملکت تک اس مملکت کی اہم وزارت تک پہنچ سکے، پارلیمنٹ تک پہنچ سکے، اور اسی طور پر قومی اسمبلی کے اندر پہنچ سکے یا صوبائی اسمبلی کے اندر پہنچ سکے، کیا اس میں صلاحیت ہے کہ نہیں، عوام کی خدمت کا جذبہ اس کے اندر ہے کہ نہیں، اور اسی طور پر عوامی مسائل کو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا۔ تو سب سے پہلی چیز ہے صلاحیت کا پرکھنا، اور اس کے بعد اگر اس میں صلاحیت ہے، دوسری چیز آپ نے دیکھنی ہے اس کے اندر امانت ہے کہ نہیں، کیا یہ قومی خزانے کے اندر سے خیانت تو نہیں کرے گا، کرپشن اور لوٹ مار تو نہیں کرے گا۔ تو دو چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے، وزیر اعظم سے لے کر کم تر اگر آپ نے چپڑاسی بھی رکھنا ہے کوئی، ان دونوں کے اندر ابتدا اور انتہا کے اندر دو چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے، نمبر ایک صلاحیت کو دیکھنا ہے، اور نمبر دو امانت کو دیکھنا ہے۔ اگر آپ کسی کو امام مسجد رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اندر صلاحیت کو دیکھیں اور نمبر دو امانت کو دیکھیں۔ صلاحیت کیا ہے؟ اگر آپ فقط امامت کے لیے رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی صلاحیت یہ ہے کہ وہ قرآن کریم اس کو یاد ہو، وہ اچھا پڑھتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نماز کے مسائل ہیں یہ اس کو آنے چاہیے، پاکی ناپاکی کے اور نماز کے، اس لیے کہ امامت کے لیے بنیادی طور پر جو ہے نماز کے اور پاکی ناپاکی کے مسائل سے واقفیت کا ہونا ضروری ہے، یہ ہے اس کی صلاحیت۔ گویا کہ نماز پڑھانے کے لیے عالم ہونا صلاحیت نہیں ہے، بلکہ نماز کے اور پاکی ناپاکی کے مسائل کو جانچنا اور پرکھنا، اس کی سمجھ بوجھ رکھنا، اس کا علم اور ادراک اور شعور رکھنا، یہ اس کی صلاحیت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امانت داری، کہ وہ اپنے اس معاملے کے اندر امانت داری سے کام لیتا ہے یا پھر اپنی امانت کا جو ہے وہ پاس و لحاظ نہیں رکھتا۔ اسی طور پر جو ہے اگر آپ خطیب رکھنا چاہتے ہیں تو خطیب کے اندر بھی آپ نے دو صلاحیتیں دیکھنی ہیں، جمعہ پڑھانے کے لیے یا درس قرآن دینے کے لیے یا درس حدیث دینے کے لیے۔ سب سے پہلی چیز ہے صلاحیت، کہ کیا اس کو علم کے اندر رسوخ ہے یا نہیں، کیا یہ جمعہ پڑھا سکتا ہے یا نہیں، عالم ہے کہ نہیں، مفتی ہے کہ نہیں، اور اس کے بعد جو ہے امانت داری، یہ دوسری اس کی شرط ہے۔ اور اسی طور پر آپ زندگی کے جس شعبے کو کھنگالتے جائیں، فیکٹری کے اندر ملازم رکھنا ہے،
آپ نے اپنے دفتر میں ملازم رکھنا ہے، آپ نے جو ہے صفائی کے لیے رکھنا ہے، آپ نے گھر کے اندر کام کے لیے کسی آیا کو رکھنا ہے، کسی عورت کو رکھنا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ نے دو صلاحیتوں کو دیکھنا ہے۔ بنیادی طور پر نمبر ایک ہے اس کے اندر اس کام کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں جس کام کے لیے میں اس کو رکھ رہا ہوں، اور نمبر دو اس کے اندر امانت ہے کہ نہیں۔ اس لیے کہ ان دو شرائط کو جب ہم مد نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارا ملازم ہمارے لیے نفع مند ثابت ہوگا اور مفید ثابت ہوگا۔ جہاں پر آ کر ہم نے ان دو شرائط میں سے ایک بھی شرط کو سکپ کر دیا، چھوڑ دیا، تو یاد رکھیے گا وہ ملازم ہمارے لیے نفع مند اور مفید ثابت نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس میں صلاحیت ہے، امانت ہی نہیں ہے، وہ آپ کے گھر سے چوری کر لیتا ہے، وہ سکول میں بچوں کے جو ہے ٹائم کے ساتھ خیانت کرتا ہے، تو آپ بتائیے اس کی صلاحیت کا کیا کریں؟ اس کی صلاحیت تو اس میں رہ گئی، لیکن جو اس نے خیانت کر دی تو وہ کہاں پر جائے گی؟ تو اس لیے دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، صلاحیت بھی اور اس کے ساتھ ساتھ امانت داری کا ہونا، یہ لازم و ملزوم ہے۔ تو عزیزان محترم، قرآن کریم جو ہے ایسا زبردست اصول اور ضابطہ مجھے اور آپ کو بتا گیا جو ملازمت کے حوالے سے ہے۔ اگر میں اور آپ جو ہیں ان دو اصولوں کے پیش نظر کسی بھی ملازم کا انتخاب کریں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ ملازم جو ہے ہمارے لیے نفع مند ثابت ہوگا، ہمارے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ اگر ہم نے کہیں پر بھی آ کر ان دو اصولوں میں سے کسی ایک اصول کو یا دونوں اصولوں کو صرف نظر کر دیا، اگنور کر دیا، چھوڑ دیا، تو یقین جانیں کہ وہ ملازم ہمارے لیے درد سر بنے گا، ہمارے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے، ہمارے لیے نفع مندی کا باعث نہیں ہو سکتا۔ تو عزیزان محترم، یہ تھے قرآن کریم کا ملازمت کے حوالے سے دو بہترین اصول اور ضابطے کہ نمبر ایک صلاحیت کا ہونا اور نمبر دو اس کے اندر امانت کا ہونا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو دستور حیات اور ضابطۂ زندگی سمجھ کر پڑھنے کی، سمجھنے کی، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ قرآن کریم کو پڑھا کریں، سمجھا کریں علماء کرام کی خدمت میں بیٹھ کر، تو انشاءاللہ العزیز آپ محسوس کریں گے قرآن کریم ہماری زندگی کے معاملات کو ڈسکس کرتا ہے، ہمیں گائیڈنس دیتا ہے، ہمیں اویئرنس دیتا ہے، ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے، خواہ وہ سیاست کے حوالے سے رہنمائی ہو، خواہ وہ عدالت کے حوالے سے رہنمائی ہو، خواہ وہ معاشرت کے حوالے سے رہنمائی ہو، خواہ وہ ہماری نجی زندگی ہو، انفرادی اور اجتماعی معاملات ہوں، اندرونی اور بیرونی معاملات ہوں۔ قرآن کریم مکمل ضابطۂ حیات ہے جس میں ہر بات کا جواب موجود ہے۔ کوئی شخص کسی بھی قبیلے کا، کسی بھی کنبے کا، کسی بھی سوسائٹی کا، کسی بھی معاشرے کا، کسی بھی فیلڈ کا ہے، قرآن کریم اس کی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ اے کاش کہ مسلم قوم اور امت مسلمہ قرآن کریم کو ضابطۂ حیات سمجھ کر، دستور حیات سمجھ کر اپنی زندگیوں کا اوڑھنا بچھونا بنا لے، اس کے ساتھ والہانہ محبت اور عقیدت رکھے، اور اس کو سمجھنے کی اور اس کو پرکھنے کی، اس کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرنے کی کوشش کرے، تو انشاءاللہ العزیز ایک عظیم انقلاب امت مسلمہ کے اندر برپا ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے کی اور قرآن کریم کی بتائی ہوئی باتوں، اصولوں اور ضابطوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔